دوزخ میں آپ نے ان کو دیکھا الٹی لٹکائی ہوئی ہیں اور جل رہی ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سارا کچھ سنایا، تو کیا وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کہتے یار دور جدید ہے، روشن خیالی ہے۔ یہ روشن خیالی کیا ہے؟ بے حیائی۔ روشن خیالی کا مطلب بے حیائی، اور جن بڑے بڑے لوگوں نے اسمبلی ہال میں روشن خیالی کی تائید کی ہے وہ بے حیائی کے پھیلانے میں سب سے آگے، وہ جن کے جبے کبے جو تھے وہ پھر ٹی وی پہ لوگوں نے دکھائے کہ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کی روشن خیالی سے متفق ہیں، یعنی ان کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ روشن خیالی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا ایٹم بم بناؤ، یہ مطلب نہیں اس کا ہے۔ روشن خیالی کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو نکر پہنا کے باہر لے آؤ، یہ روشن خیالی کا مطلب ہے۔ اپنی بیٹی کو ننگا کر کے باہر لے، اس کا مطلب روشن خیالی ہے، اور کچھ نہیں اس کا مطلب۔ اسلام روشن خیالی کی نہیں، اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اعتدال پسندی اور ہے، روشن خیالی اور ہے۔ اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی اس بات کا فکر نہیں ہوتا۔ جب حیا مر جاتی ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی بیج کے پھر فوراً بڑی ہو جائے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ جب کھیتی ساری کاٹ لیتے ہیں پھر دیکھتے پھر کھیتی بڑی ہوئی ہے، پھر وہ کھیتی کاٹتے ہیں، ساری کٹ جاتی ہے، پھر دیکھتے تو پھر کھیتی بڑی ہوئی ہے۔ بار بار کھیتی کاٹ رہے ہیں اور بار بار کھیتی اگ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ شہداء ہیں جن کا اجر ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنی اللہ ہمیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اپنے تن من دھن کو خدا کی عظمت پر قربان کر دیا، دین اسلام کے لیے جانوں کو نذرانے پیش کر دیے۔ یہ ان لوگوں کا اجر دکھایا جا رہا ہے کہ اجر ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہا، اتنا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے بزرگوں دوستو بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے، جب اس کو ضبط تحریر میں لائیں گے تو ایک مکمل نظام حیات میں مل جائے گا۔ جی، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرنی چاہیے، جی سود نہیں کھانا چاہیے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جی حق کے لیے اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ پورا نظام پڑھ کے دیکھیں تو اس میں یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبے عطا فرمانے تھے ان کے ساتھ ساتھ اپنی سرکار کی امت کے لیے پورا نظام دکھا دیا کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ نتیجہ ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ نتیجہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے سیر کرائی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا ہے صحابہ کرام نے منون اس کو تسلیم کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر جرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور قرآن کا نازل ہوتے ہوئے منظر کو دیکھا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کو دیکھا ہے، اور وہ کفر سے نکل کر جو ایمان کی طرف آ رہے تھے انہوں نے 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کیا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بات نہیں فرماتے، جو فرماتے حق فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دکھایا اور انہوں نے سب کچھ دے کر ہمیں سنا دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسے انہوں نے فرمایا اس کے مطابق چلیں، تاکہ ہماری زندگی صحیح انسانی زندگی بن جائے، اور جیسا بندہ رب چاہتا ہے ہم ویسے بندے بن جائیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔